السلام علیکم ناظرین، مراقبہ نور ایک ایسا آسان روحانی عمل ہے جسے آپ صرف 5 منٹ میں ادا کر کے اپنے ہر سوال کا جواب پردہ غیب سے ہاں یا نہ کی صورت میں فوری حاصل کر سکتے ہیں۔ اس مراقبہ کو ادا کرنے کے دوران فرد کا جسم خود بخود دائیں طرف یا بائیں طرف گھوم جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک پر اسرار مراقبہ ہے جس کی ادائیگی کے دوران بعض افراد کو ان کے مسائل کا حل ان کی آنکھوں کے سامنے نظر آنا بھی شروع ہو جاتا ہے اور دکھائی دینے والی ہر چیز کا تعلق سچ ہی سے ہوتا ہے۔ اس پر اسرار مراقبے کے ذریعے آپ شادی، جاب، کاروبار، محبت، بیماری سے شفا، میاں بیوی کی محبت، جادو کا توڑ اور بہت کچھ جان سکتے ہیں۔ یہ مراقبہ آج سے پہلے راز تھا، لہٰذا صرف ہمارے سلسلے نے اس پر اسرار مراقبہ کو نہ صرف دکھی بہن بھائیوں کے لیے پیش کیا ہے بلکہ ہمارے بزرگوں نے اس مراقبہ کو جائز مقاصد کی تکمیل کے لیے ہر خاص و عام کو اس کی اجازت بھی عطا فرما دی ہے۔ ناظرین، یہ مراقبہ ادا کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے۔ سب سے پہلے تازہ وضو کر کے قبلہ کی طرف جائے نماز بچھا کر اس پر کھڑے ہو جائے۔ اب اسی حالت میں 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اب اپنے سوال کو اپنے ذہن میں ایک بار دہرا کر 111 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تلاوت کریں۔ عمل کے دوران آپ کا وجود خود بخود غیر ارادی طور پر دائیں طرف یا بائیں طرف مڑ جائے گا۔ آپ نے اپنے وجود کو خود حرکت نہیں دینی اور وجود جس سمت میں جا رہا ہے اسے روکنا بھی نہیں۔ اس دوران آنکھیں ہرگز نہ کھولیں۔ اگر بے خیالی میں آنکھیں کھل بھی گئیں تو آپ کو یہ عمل دوبارہ کرنا ہوگا۔ اب اگر اس مراقبہ کے دوران آپ کا وجود خود بخود دائیں طرف مڑ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام آپ کے لیے اچھا ہے، آپ اسے کر سکتے ہیں، اور بائیں طرف وجود کے مڑنے سے مراد یہ کام اچھا نہیں، آپ کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب آپ 11 مرتبہ دوبارہ سے کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر عمل کا اختتام کر دیں۔ ناظرین، مراقبہ نور ایک بے حد پر اسرار روحانی عمل ہے جسے ادا کرنے سے ہر خاص و عام کو روحانیت کی طرف سے ضرور اشارہ ملتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی فرد نے مراقبہ نور ادا کیا ہو اور اسے روحانیت کی طرف سے کوئی اشارہ نہ ملا ہو۔ لہذا اگر آپ نے یہ مراقبہ ادا کیا ہے اور آپ کو روحانیت کی طرف سے اشارہ نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے یہ مراقبہ صحیح طریقے سے ادا ہوا ہی نہیں۔ لہٰذا آپ کے مراقبہ کسی اور سے کروائیں، انشاءاللہ روحانیت کی طرف سے واضح اشارہ آپ کو ضرور ملے گا۔ بعض اوقات ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ مراقبہ نور میں ایک فرد کو کسی کام کے کرنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور جب متعلقہ کام فرد شروع کرتا ہے تو اس میں بے حد رکاوٹیں اور دشواریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، مراقبہ نور کے ذریعے جو اشارہ ملتا ہے وہ ہرگز غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مراقبہ نور نے تو کام کے صحیح ہونے کا اشارہ دیا تھا، مگر یہاں الٹ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس پر پیر و مرشد اپنے تجربات و مشاہدات کی روشنی میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ مراقبہ نور میں کسی کام کے کرنے کا اشارہ ہو مگر وہ کام پایا تکمیل تک نہ پہنچ رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرد کالے جادو کی بندش کا شکار ہے، جس کی وجہ سے اس کا کوئی بھی کام پایا تکمیل کو نہیں پہنچ پائے گا۔ جو لوگ کالے جادو کی بندش کا شکار ہو جاتے ہیں وہ کسی کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہا کر اپنی جان توڑ کوشش بھی کر لیں، ان کے کام رکے ہی رہتے ہیں۔ اسی کو بندش کہتے ہیں۔ ناظرین، مراقبہ نور نے آپ کو آپ کے مطلوبہ مقصد کے صحیح ہونے یا نہ ہونے کا اشارہ دینا ہے، اور اگر مراقبہ نور کے اشارے کو سمجھ کر آپ اس پر عمل کر رہے ہیں اور اس دوران آپ کے لیے بے حد دشواریاں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں۔ ناظرین، یہ دشواریاں کالے جادو کی بندش کی طرف اشارہ کرتی ہیں
اور اگر آپ یہ بندش کسی طریقے سے دور کر لیتے ہیں تو مراقبہ نور کی صداقت کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کالے جادو کی بندش کا کیا حل کیا جائے؟ تو ناظرین، کالے جادو کی بندش کا سب سے بہترین حل نقش اسم اعظم ہے۔ پیر مرشد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فرد نقش اسم اعظم کو چاندی کی تختی پر کنندہ کروا کے اپنے پاس رکھے گا تو اللہ کے کرم سے اس کے پاس جادو ٹونے، نظر بد، برے تعویذات، حاسدین کا حسد، ظاہری و باطنی نقصانات، نظر بد، جنات اور خوف و دہشت قریب بھی نہ بھٹک پائیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ نقش اسم اعظم کو ادب کے ساتھ پاس رکھنے والے افراد نہ صرف ہر بلا سے اللہ کی پناہ میں رہتے ہیں بلکہ اس نقش کی برکت سے اللہ کی ذات اس پر ہر آنے والے اچھے یا برے وقت کی خبر خواب یا ظاہر میں اسے پہلے ہی عطا فرما دیتی ہیں۔ اگر کوئی فرد نقش اسم اعظم کو چاندی کی تختی پر کنندہ کروانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ اس نقش کو کاغذ پر بھی تحریر کر کے استعمال کر سکتا ہے۔ نقش اسم اعظم کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ یہاں ہم نے اس نقش کو تحریر کرنے کا طریقہ، ہدایات، آداب اور استعمال کا طریقہ تفصیل کے ساتھ درج کر دیا ہے۔ اس نقش کو ہماری دی گئی ہدایات کے مطابق ہی تحریر کر کے استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ پر بے حد رحمتیں فرمائیں گی۔ اگر کوئی فرد نقش اسم اعظم خود تحریر نہ کر سکے تو آپ نقش اسم اعظم آستانہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ نقش ہمارے بزرگ اپنے ہاتھ سے تحریر فرماتے ہیں۔ آستانہ پر جب 100 نقش اسم اعظم پورے ہو جاتے ہیں تو ان 100 نقوش پر 14 لاکھ مرتبہ اسم اعظم اور 21,000 مرتبہ سورہ مزمل آستانہ کے 21 افراد پڑھ کر ان پر دم کرتے ہیں، اور یہ 100 نقش محفوظ کر لیے جاتے ہیں اور بوقت ضرورت حاجت مند کو دیے جاتے ہیں، اور یہ کبھی خطا نہیں جاتے۔ ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فرد استطاعت رکھتا ہو تو اسے نقش اسم اعظم چاندی پر کنندہ کروا کے اپنے پاس رکھنا چاہیے، اور اگر استطاعت نہ ہو تو پھر کاغذ والے نقش کو استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ پر رحمت فرمائے۔ اگر آپ آستانہ سے نقش اسم اعظم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں اور اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور مکمل ایڈریس لکھوائیں یا SMS کریں۔ انشاءاللہ مشک و زعفران سے تحریر نقش اسم اعظم 24 گھنٹوں کے اندر اندر آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچا دیا جائے گا۔ آستانہ سے نقشہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو TCS کوریئر یعنی ڈاک خرچ جو کہ 250 روپے ہیں ادا کرنا ہوں گے۔ اس کے علاوہ کسی قسم کا ہدیہ وصول نہیں کیا جاتا۔ آستانہ سے نقشہ حاصل کرنے والے افراد کو ذکر اسم اعظم بھی دیا جائے گا۔ یہ ذکر اسم اعظم آپ کے نام کے مطابق ہوگا اور اللہ کی رحمت سے یہ ذکر آپ کے قلب پر جاری بھی ہوگا۔ پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ ذکر اسم اعظم اور نقش اسم اعظم جس فرد کے پاس موجود ہے، زندگی میں کامیابی کے لیے اسے کسی بھی دوسرے روحانی عمل یا عمل کی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ استخارہ، دعا، خوابوں کی تعبیر اور زندگی کے الجھے ہوئے مسائل کا روحانی حل حاصل کرنے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں، انشاءاللہ یہاں آپ کی فری روحانی رہنمائی کی جائے گی۔ ناظرین، ہمارا مقصد آپ سبھی بہن بھائیوں کو روحانیت کا صحیح شعور دے کر آپ کی شخصیت میں ایسا روحانی نکھار پیدا کرنا ہے جو آپ کے اندر کے غم، خوف اور احساس کمتری کو ختم کر کے ایسی قوت مدافعت پیدا کرے گا کہ زندگی کے ہر میدان میں کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔
اس لیے ناظرین ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو فائدہ ہو جائے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی سبھی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔